بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عزیز سامعین، ساتھیوں، جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو ڈائریکٹ کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کو پہچاننے کے لیے دنیا میں نشانیاں بہت ہیں، اور ایک اکیلے اللہ نے یہ پوری ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ الگ الگ مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ اب آج میں آپ کو اللہ کی جو خاص مخلوق ہے اس میں سے ایک انسان ہے جس کو اشرف کہا گیا، سروشریشٹھ کہا گیا، اس کو پیدا کیسے کیا وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مخلوق اور پیدا کی جو نور سے پیدا کی، اور اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ میں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ خود زمین و آسمان کا نور ہے، اور اسی نور سے اللہ نے ایک الگ مخلوق بھی پیدا کی تھی، اور وہ ابھی بھی ہے۔ وہ نور والی مخلوق فرشتے جس کو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی مخلوق جو ہے وہ نور سے پیدا کی گئی ہے، اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اس کو، اور ان کو جس فرشتے کو جو ڈیوٹی دی گئی وہ آج تک اس کو نبھا رہا ہے اور قیامت تک نبھاتا رہے گا، اور قیامت سے برپا جب ہو جائے گی اور ساری دنیا کی دوسری مخلوقات اور انسان اور نباتات، جمادات، یعنی یہ جتنا بھی پریاورن ماحول ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں کو، وہ مخلوق کو بھی ختم کر دیں گے، ان کو بھی موت دے دیں گے، اور پھر ایک اکیلے اپنی کرسی پر بیٹھ کر کہیں گے اننی کہ میں ہی اللہ ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ تو اللہ اتنے زبردست طاقتور ہیں، سب کو وہی پیدا کرتے ہیں، سب کو نبھاتے ہیں، سب کا نظام چلاتے ہیں، بہت زبردست ہیں اللہ۔ اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اذان میں اللہ اکبر کہلوایا ہے، عبادت کے لیے بندوں کو جاگرت کرنے کے لیے نہیں کہا یہ، بلکہ اللہ نے ایک نظام چلایا، یہ اللہ ہی نظام چلاتا ہے کہ مسجد کی بلندیوں پر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، ایک دو مرتبہ نہیں، دن میں 20 مرتبہ آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور یہ آواز کو سن کر تمام مخلوق جو ان کو عبادت کے ذمہ دار بنایا ہے وہ بھی، اور جن کو نہیں بنایا وہ بھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتے بھی بولنے لگتے ہیں جب اذان کی آواز آتی ہے، تو بکریاں بھی کان کھڑی کر دیتی ہیں، اونٹ بھی اپنے سروں کو اونچا کر لیتے ہیں اور سننے لگتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسے واقعات بھی ہیں کہ مور آ جاتے ہیں مسجد کے آس پاس اور ناچنے لگتے ہیں خوشی کے مارے کہ چلو اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، یعنی دوسری مخلوقات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک اور مخلوق اللہ نے بنائی، اس کا بھی ذکر کر دوں۔ دوسری جو ایک مخلوق بنائی ہے وہ ہے جنات، جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، وہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ نور ہے، اور جب نور آتا ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، تو اجالے کو اجالا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، اندھیرا ہو اور اجالا ہو جائے، جیسے کہ دنیا میں تمام دنیا میں اندھیرا ہو جائے، ہمارے روم میں اندھیرا ہو جائے، تو مکمل اندھیرا ہو تو جب تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن ایک چھوٹا سا ٹارچ اگر جلا دیا جائے یا کوئی دیا سلائی یا موم بتی جلا دی جائے تو پھر اس کو اندھیرا نہیں کہتے، پتہ نہیں اندھیرا کہاں گیا۔ اسی طریقے سے یہ نور والی مخلوق ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، چونکہ ہم نور کو روزانہ دیکھتے ہیں، روشنی کو روزانہ دیکھتے ہیں، نور یعنی روشنی، اجالے کو روزانہ دیکھتے ہیں، اور وہ مخلوق بھی اجالے والی ہے، تو اجالے میں اجالا نظر نہیں آئے گا،
لیکن وہ ہے۔ اور کئی جگہ پر محمد پیغمبر صاحب نے بھی اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ فرشتے اللہ نے بنائے ہیں اور فرشتوں کو ڈیوٹی دے دی گئی ہے، بہت اچھی اچھی ڈیوٹیاں دی ہے جو میں بعد میں بیان کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ میں جنات کو بھی ذکر کر دوں کہ یہ ایک مخلوق ہے دنیا میں، ان پہ نر اور مادہ بھی ہیں، مرد اور عورت بھی ہیں، اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے وہ شکل بھی بدل سکتے ہیں، اپنی حیت بھی بدل سکتے ہیں، اور جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، گھس سکتے ہیں۔ وہ جنات ہیں جو آگ سے بنائے گئے ہیں، یہ مخلوق ہے دنیا میں، اور ان کو بھی اللہ کی بندگی کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ان کو بھی دنیا میں نیک عمل کرنے کا اور وہ مکلف بنایا ہے۔ اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا تو قیامت میں اس کو بھی سزا دی جائے گی، جزا اور سزا اس کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ فرشتے تو اللہ نے جن کو جو ڈیوٹی دی ہے وہ نبھا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں، وہ اسی میں مصروف ہیں، لیکن یہ ہزاروں کروڑوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا۔ اور ایک فرشتہ ایسا برگزیدہ تھا جس کو اللہ نے ڈیوٹی دی تھی اپنا سجدہ کرنے کی یا نماز کی یا عبادت کرنے کی، بندگی کرنے کی، تو اس نے پتہ نہیں کتنے، اللہ ہی کو علم ہے کہ کتنے کروڑوں سال وہ بندگی میں لگا رہا، اللہ کے سامنے سر جھکاتا رہا، لیکن اللہ کو جب ارادہ ہوا، مشیت خدا، اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ کی چاہت ہوئی، تو اللہ نے ایک مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا، اور وہ ہے ہم انسان۔ چنانچہ مٹی کا پتلا بنایا گیا، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، اور روح کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ نے تمام قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کی روحوں کو بھی پیدا فرما دیا تھا اس وقت، اور آدم علیہ السلام کی روح کو آدم کے مٹی کے پتلے کے اندر ڈالا اور ان کو گویائی نصیب فرمائی، اور اللہ نے اپنے پاس ہی ان کو رکھا۔ لیکن جب اس کو بنایا گیا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے وہ تمام روحوں کو جمع کیا۔ اس وقت ان کے جسم نہیں تھے، صرف روحیں تھیں، اور یوں کہا آدم علیہ السلام کو اور روحوں کو فرشتوں کی حاضری میں کہا، پورا دربار بھرا ہوا، اور یوں کہا کہ میں یہ ایک مخلوق بناتا ہوں جو مٹی سے بنے گی اور دنیا میں جائے گی، اور دنیا میں ان کو رکھا جائے گا، اور ان کو آزمائش کے دور سے گزرنا ہوگا، اور ان کو خواہشات کے دور سے گزرنا ہوگا، اور ان کو اپنی بندگی کا پابند بننا ہوگا، تب میں ان سے راضی ہوں گا، نیک کام کرنے ہوں گے، ان کو برائی سے محفوظ رہنا ہوگا، تب میں ان سے راضی رہوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا ہماری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں تھے تیری عبادت کے لیے؟ تو یہ ایک دوسری مخلوق تم نے پیدا کی۔ تو کہنے لگے کہ آپ نہیں جانتے، اگر یہ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، یہ ایسی مخلوق میں پیدا کرتا ہوں، اور مجھ سے سوال کرنے کا اور مجھ سے شکوہ کرنے کا، اللہ سے شکوہ کرنے کا اور سوال کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، وہ جب چاہے جو چاہے پیدا کرے اور جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی مشیت میں ہے، اس کی چاہت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ اس کو کسی کی کچھ پڑی نہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ اللہ اس سمجھ، جو ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس میں یہی بتایا کہ وہ بے نیاز ہے، کسی کا کچھ پرواہ نہیں۔ کوئی سارے کے سارے لوگ اگر اللہ کو بھول جائیں اور عبادت نہ کریں تو اس کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو آدم علیہ السلام کو کہا اور فرشتوں کو کہا کہ یہ مٹی والے انسان آدم علیہ السلام کو تم سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ تو وہ سب سے بڑا فرشتہ جنہوں نے کروڑوں سال عبادت کی تھی، اللہ کے سامنے روز سر جھکاتا تھا، اس نے کہا کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، اس نے وہ بغاوت پہ اتر آیا۔ اور وہ فرشتے نے جب بغاوت پر اتر آیا کہ کیوں تو بغاوت کرتا ہے، تو کہتا تھا کہ ہم کو تم نے آگ سے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا جو اوپر کو جاتی ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا جو مٹی زمین میں دفن ہوتی ہے، تو ہم تو بڑے ہیں، ہم تو، اس نے وہ غرور اور تکبر کا اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لعنت دی کہ چاہ تو میں تجھ سے ناراض ہوں، اور تو ملعون ہے، لعین ہے، شیطان ہے، تو مردود ہے۔ تو پھر
اس نے اپنی عبادت کا واسطہ دے کر تھوڑی سی مہلت مانگ لی اللہ سے کہ میں، اور اس کو ابلیس قرار دیا، شیطان قرار دیا، اور اس نے مہلت یہ مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دینا اور میری اولاد کو بھی زندہ رکھنا، اور ہم شیاطین یہ انسان کو بہکائیں گے، ورگلائیں گے، ان کو جنت والے راستے سے ہٹا کر جہنم والے راستے کی طرف لے جائیں گے۔ تو وہ عبادت کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، بندوں کو ورگلانے کی، بندوں کو بہکانے کی، بندوں کو بھٹکانے کی، سیدھی راستے سے ہٹانے کی مہلت اس کو مل گئی۔ چنانچہ وہ شیاطین بھی جو آگ سے بنائے گئے ہیں، یا نور سے تو فرشتے بنائے جو رحمت والے ہیں، اور یہ شیطان کی اولاد کو آگ سے پھر جنات کی طرح بنایا، تو جنات بھی آگ سے بنے ہیں اور شیاطین بھی آگ سے بنے ہیں۔ تو شیاطین کو جب بنائے گئے تو اس کو اتنی مہلت دی کہ انسان کو وہ بھٹکائے، لیکن اللہ نے انسان کو پھر خوشخبری دے دی کہ اگر تم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے اور تم سے راضی ہو جاؤں گا اور میں تم کو بڑے بڑے انعام دوں گا۔ چنانچہ دنیا میں بھی سرخ روئی ملے گی اور آخرت میں بہت بڑا انعام، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی آپ کو، اور وہاں آپ کو جی چاہی جو آپ کا جی چاہے گا وہ ساری نعمتیں، ساری خواہشات وہاں جنت میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری کر دی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے کے لیے اور جنت والے راستے پر پڑھنے کے لیے اللہ نے پھر یہ نظام چلایا کہ آدم علیہ السلام، جو آدم تھے، ان کو زمین پر اتارا جنت میں سے، ساتھ میں ان کا بھی ایک تقاضا تھا، بشری تقاضا، کہ جنت میں ان کے پاس سکون کے لیے، دل بہلانے کے لیے کوئی عورت نہیں تھی، تو اللہ نے ان کی پشت سے یا پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آدم اینڈ ایو اس دنیا کے پہلے انسان ہیں، وہ ہم سب کے ماں باپ ہیں، جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، آدم اور ایو، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا، اور جنت میں تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اللہ نے ان پر بھی اپنی پھٹکار کا نظارہ دکھایا اور ان کو دنیا میں اتار دیا۔ تو جب وہ دنیا میں اترے تو آدم اور حوا کے اترنے کی جگہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ وہ ہمارا ہندوستان تھا۔ اب وہ کون سی جگہ تھی ہمیں معلوم نہیں، لیکن دونوں ہمارے دادی اور دادا دونوں ہندوستان میں اترے، اور کئی سال تک الگ تھلگ رہے اور روتے رہے، لیکن آخر میں اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور کہیں سے ان کو ملا بھی دیا، پھر ان سے اولاد بھی ہوئی، اور ان کی اولاد در اولاد ہوتے ہوتے آج دنیا میں یہ اربوں انسان بس رہے ہیں۔ سارے انسانوں کے ماں باپ، سب سے پہلے ماں باپ ہم ہندوستان میں اترے ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ہندوستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں پلے بڑے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ باقی دنیا کے انسان پھر یہیں سے پھیلتے چلے گئے اور پوری دنیا میں پھیلے، اور اسی لیے میں آپ کو صاف کہہ دیتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین اور ہندوستان کی سنسکرتی، جس کو بھارتیہ سنسکرتی کہتے ہیں، جو گرنتھوں میں بھی جس کو وسودھیو کٹمبکم نام کی ایک تھیوری چلی ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک خاندان مانتے ہیں، وہ اسی کا اثر اور نتیجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ماں باپ نازل ہوئے، اترے، اور وہاں سے انسانیت کا سلسلہ چلا ہے، انسانوں کا سلسلہ چلا ہے۔ تو یہ دھرتی اتنی پوتر ہے، لیکن ہم اس کو بھول گئے اور ہم بھلا دیتے ہیں اس چیز کو کہ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سنی، شیعہ، اور پتہ نہیں کتنے شیطان نے ہمارے دلوں میں نفرت کی باتیں ڈالی ہیں۔ ہم نفرت والے ماحول میں ایسے رچ بس گئے کہ یہ ساری چیزیں بھول گئے کہ ہم کتنے بڑے ہیں اور ہمارا کیا وقار ہے اللہ کے نزدیک، اور ہماری کیا عزت ہے، اس ہندوستان کی کیا وقار ہے، وہ ہم بھول گئے۔ چنانچہ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا
تو میں نے دیکھا کہ جب بھی ترقی پذیر ملکوں میں، آج سے 2000-3000 سال پہلے ترقی پذیر ملک ہمارا ہندوستان نہیں تھا، کبھی تاشکند، سمرقند، بخارا رہا، کبھی یہ گلف کنٹریز کا علاقہ رہا جہاں آج اسرائیل، فلسطین اور ہے یمن، یہ سب ترقی پذیر تھے، اور کبھی یورپ اور کبھی رشیا رہا۔ لیکن ان ترقی پذیر ملکوں میں جہاں بڑے بڑے بادشاہ رہے، عیسائیوں کے بادشاہ، یہودیوں کے بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام، وہاں بھی ایسا سب ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کو پرتاڑت کیا جاتا تھا۔ تو جہاں جہاں سے پرتاڑت ہو کر لوگ بھاگتے تھے تو یہ دریائے سندھ کے قریب آتے تھے اور سندھ کے اس پار آ کر بستے تھے۔ سندھ ایک دریا ہے، ایک ندی ہے جو پنجاب کے اوپر ہے، پاکستان اور ہندوستان اور چین سے گزرتی ہے۔ تو وہ بھاگتے بھاگتے جب بھی ترقی پذیر ملکوں میں ان کو پرتاڑت کیا جاتا یا وہ پریشان ہوتے تو وہ بھاگ کر ہندوستان میں آتے تھے۔ اور میں اسی لیے ہندوستان کو ماں کی گود کہتا ہوں، اور اسی لیے سارے بھارت واسی بھی اس کو بھارت ماتا کہتے ہیں، کہ جو بھی پریشان ہوتا وہ ہندوستان میں آ کر بچ جاتا۔ تو یہاں قسم قسم کے لوگ، قسم قسم کے مذہب کے لوگ یہاں آ کر جمع ہو گئے، وہ سب پرتاڑت ہی آئے ہیں، کبھی نہ کبھی، آج کل نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، ہزاروں سال پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو پرتاڑت لوگوں کا یہ آسرا گھر ہے ہندوستان، اور یہاں سب مل جل کر بستے ہیں۔ وہ جب یہاں آتے ہیں تو سب ملتے ہیں، جلتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی تو وسودھیو کٹمبکم کی بھاونا، اور اسی کو تو اللہ چاہتے ہیں کہ انسان، سارے کے سارے انسان کو اشرف مخلوق بنایا، اور ساری مخلوق پر، اور سب سے پہلے اپنے بھائیوں پر اس کو رحم کرے، کرم کرے، اس کی غم گساری۔ اللہ نے غم گساری والی صفات، ہمدردی والی صفات تو ہمارے دل میں رکھی، بسا رکھی ہے۔ یہ کہیں لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے سبب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمدردی اور رحم اور غم گساری تو اللہ نے ہماری گٹھیوں میں، انسان کی گٹھیوں میں رکھی ہے۔ اسی لیے تو یہ آج سارے جتنے دواخانے ہیں اس میں دوڑ دوڑ کر ڈاکٹر کھڑے پگ رہ کر مریضوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ اور کیسے یہ کورونا وارئرز کے جو استقبال ہو رہے ہیں ہر جگہ، اور ڈاکٹر ان کی وہ پریشانیاں دیکھ کر ان کا علاج کر رہے ہیں، ہر طرف سے علاج کر رہے ہیں، جو بھی ان کو آسرا ملتا ہے وہاں سے علاج کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمدردی ہی تو کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج دنیا پریشان ہے، تو ایک دوسرے کی جو مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گھر پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں، یا اگر کسی کے گھر کھانا نہیں ہے تو اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، راشن کی کیٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ انسانوں کی ہمدردی کا تو نتیجہ ہے جو اس کی گٹھی میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں مذہب کو کوئی دخل نہیں ہے کہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سب ایک دوسرے کے پڑوس میں، اڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں خبر لے کر اس کو مال سامان پہنچا رہا ہے، پیسہ پہنچا رہا ہے۔ چلو جب لاک ڈاؤن کھلے گا تب تک آپ اطمینان سے رہو، تکلیف میں نہ رہو۔ پھر بھی جہاں جہاں یہ انسان، ایسے خیر خواہ انسان نہیں پہنچ پاتے تو وہاں تھوڑی بھوک مرے کی حالت ہو جاتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے ایسے خبریں سن کر کہ کوئی مٹی کھا رہا ہے، کوئی چارہ کھا رہا ہے، یا کوئی بھوک کے مارے مر رہا ہے، یا کچھ عورتیں بھوک کی وجہ سے پیسہ نہیں ملا، مال نہیں ملا تو اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اللہ حفاظت کرے سب کی، اللہ رحم کرے سب پر، اور اس بیماری سے بھی سب کو نجات دلائے، اور ظالموں کے ظلم سے بھی سب کو نجات دلائے، اور بہت زیادہ خیر خواہی کا مادہ انسانوں میں پیدا کرے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ کہاں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ میں بڑا ہوں تو بڑپن بتاؤ، کیونکہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کی صفات اس کے خلیفہ میں منتقل ہوتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو انسان بھی، یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو انسان کے اندر بھی وہ صفات ہے بڑا ہونے کی۔ چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، حالانکہ وہ ہے، اس کے اندر وہ صفات اس کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہے۔ تو بڑے کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مخلوق جنات ہے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں بستی ہے اور غیر آباد جگہوں پر بستی ہے، اور جب ہم انسان وہاں جاتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو اس کی حرکت نظر آتی ہے، وہ پریشان بھی کرتے ہیں، ان میں بھی خیر اور شر دونوں ہیں۔ تو جو خیر والے ہیں وہ کبھی کبھی انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جو شر والے ہیں کبھی کبھی انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں وہ پیر پگاڑوں اور سادھوؤں کو اور پتہ نہیں اگھوریوں کو اور عاملوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی جنات ہے، اس کو قبضے کرو، اس کو بھگا۔ لیکن وہ شیطان جو پھٹکار پڑی تھی اللہ کی، اور اس کی مخلوق بھی دنیا میں گشت کرتی ہے، اور وہ کس کو ورگلاتی ہے وہ بھی آج سمجھ لو، بھٹکاتی ہے کس کو وہ بھی خاص سمجھ لو۔ جو بندہ اللہ سے غافل رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، یعنی اللہ کو بھول کے زندگی گزارتا ہے، اس بندے کو سب سے پہلے وہ شیطان بہکاتا ہے کہ چلو یہ اچھا شکار ہاتھ میں آ گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جتنے وقت ہماری غفلت میں گزرے ہیں، سمجھو کہ شیطان اس وقت ہمارے پاس آیا ہے اور شیطان نے ہمارے دل میں وسوسے ڈالے ہیں، اور ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اسی شیطان کی وجہ سے کیے ہیں۔ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ یہی ہمارا دشمن ہے جو ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی جب کریں گے، اور شیطان کو بھگانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیں، اور اللہ جس حال میں رکھے اس پر ہم راضی رہیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ یاد رہا، مالک اور خالق یاد رہا، پروردگار یاد رہا، تو شیطان کی دین نہیں ہے کہ وہ ہمارے قریب آوے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے وہ صرف میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نمازیوں کو جگانے کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کو جگانے کے لیے تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑا راز اس میں یہ ہے کہ جب وہ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو شیطان جہاں تک وہ آواز پہنچتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے، وہاں ٹھہر نہیں سکتا وہ، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو وہاں بھاگ جاتا ہے اور دور تک بھاگتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ تو شیطان کو بھگانے کا راستہ ہے اذان تو، لیکن کچھ ہے اللہ کے بندے ایسے بھی کہ جن کو اذان سے نفرت ہوتی ہے، ان کو شور معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ قانونی کارروائیاں کرتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اذان دیتے ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی ہم تکلیف دینے کے لیے نہیں کوئی اذان دیتا، اذان سے تو شیطان بھاگتے ہیں۔ اور جن محلوں میں اذانیں ہوتی ہیں وہ گھر آباد رہتے ہیں، وہاں فرشتے رحمت کے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ یہ فرشتے جو میں نے کہا نور کی مخلوق، جب جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو بہت سارے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے رحمت والے اس کا رکشن کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ آج کا وقت پورا ہوا، انشاءاللہ کل پھر کوئی نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میرے فیس بک پیج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور دوستوں میں اس کی دعوت بھی چلائیں۔ وآخر دعوانا